ذات مصطفیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. ذات مصطفیٰ جو ہے وہ ہر عیب سے بری ہے, وہ ہر عیب سے مبرہ ہے, اس کے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کیا جا سکتا. یہ گویا کہ کفار نے ایک سازش کھیلی کہ مسلمانوں کو ان کا دین پڑھ کر گمراہ کیا جائے. ہم نے اپنے دین اسلام کے اوپر قائم رہنا کہ جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا. وہ بزرگان دین نے ہمیں کون سا دین فرمایا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا؟ عقیدہ یہ تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. فرمایا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے, فرماتے ہیں کہ جس ذات کے اندر کوئی عیب جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ذات ہے تو بس وہ ذات مصطفیٰ ہے, بس اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ عقیدہ عطا فرمایا. پھر کہیں پر فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. فرماتے ہیں کہ کمال جو لفظ ہے نا, اسے کمال ملا ہی تب ہے کہ جب ذات مصطفیٰ کے لیے استعمال کیا گیا. فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تو اس کمال درجہ پر ہے کہ وہاں پر نفس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. فرمایا کہ یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. فرماتے ہیں کہ جو پھول ہوتا ہے نا, جب اسے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پر کانٹے لازمی موجود ہوتے ہیں. جہاں پر پھول ہوتا ہے وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ وہ پھول ہے کہ وہاں پر خوشبو تو موجود ہے, وہاں پر پھول تو موجود ہے, مگر کانٹا کوئی نہیں ہے. پھر آگے فرمایا کہ یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. فرماتے ہیں کہ جب شمع جلائی جاتی ہے نا تو وہاں پر دھواں بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بس واحد وہ شمع ہے کہ جب یہ شمع جلتی ہے پھر دھواں بھی نہیں اٹھتا. کیسی کیسی تشبیہات بیان کی. ہمیں یہ والا دین سیکھنا ہے, یہ والا ہمیں ان سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو ہے وہ سیکھنی ہے. اور کہیں پر فرماتے کہ اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کی یہاں تمہاری. ہم کسی اور سے کیوں دین اسلام سیکھیں؟ جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں اصول بیان کیے, ہمیں اسی کے اوپر قائم رہنا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کا ہمارے درمیان موجود رہنا یہ بھی باعث برکت, اور تشریف لے جانا یہ بھی باعث برکت. اور پھر ایک اور معاذ اللہ اعتراض کیا جاتا ہے, کہتا ہے وہ تو قبر انور کے اندر چلے گئے, انہیں کیا پتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کہو, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. بس میری آنکھوں کا دھوکہ یہ ہے کہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کہتے ہیں کہ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. آپ موجود ہیں لیکن ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو دیکھ سکیں. اور پھر اعلیٰ حضرت جب آگے بیان کرتے ہیں نا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقاء محمد. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ مقام عرش ان کا, فلک فرش ان کا, ملک خادمان سرائے محمد. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے نا, یہ ساری کی ساری ذات مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کی. فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتوں کے بڑے بڑے گروہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور انہیں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا, کہتی ہیں کہ وہ جو فرشتوں کو اعلیٰ مقام دیا گیا نا وہ بھی ذات مصطفیٰ کی وجہ سے دیا گیا. جیسے کہ اس امت کے اندر صحابہ کرام جو ہیں, فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہے مگر جو صحابی نے سانس لیا تھا نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر, فرماتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی اس کی ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو فرشتے ہیں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بیٹھے, فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے تھے انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر ایک اعلیٰ مقام عطا کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ انہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب ہوئی ہے. گویا کہ میرے رب نے ساری کی ساری چیزیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پروٹوکول کے لیے پیدا کی.
ذات مصطفیٰ کے لیے. پھر کہتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. پھر آل حضرت کہتے ہیں کہ جس دن میرے رب کو بڑا جلال ہوگا, کسی کے پاس بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی. جب یہ سارا کلام لکھا نا, پھر آگے کہتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ ہے رب سلم صدائے محمد. ہم نے ان لوگوں سے, یہ جو ہمارے بزرگان دین ہے نا, ہم نے ان سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ سمجھ رہے. اور کہیں پہ کہتے ہیں کہ وہی نور حق, وہی ذل رب, ہے انہی سے سب اور ہے انہی کا سب, نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے, یہ جو فلک کے اندر ہے, یہ جو عرش کے اندر ہے, جو عرش اور کرسی سے اوپر ہے, فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مقامات ہیں یہ سارے مصطفیٰ کے لیے سجائے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سرے عرش تخت نشی ہوئے, وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان. فرماتے کہ وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. کہتے ہیں خدا کا کوئی مکان نہیں ہے. یہ جتنی بھی بڑے بڑے مقامات ہیں, فرمایا کہ پہلے ایک آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا, پھر چوتھا, اور ساتویں آسمان سے اوپر پھر عرش, پھر وہ کرسی, اور اس کے بعد پھر آگے جتنے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے جو علماء نے اخذ کیا, فرماتے کہ بڑے بڑے محلات ہیں, بڑی بڑی جگہ ایسی ہیں کہ جن کے نام بھی کسی کو نہیں پتا. فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی کڑیوں سے کڑیاں ملتی جا رہی ہیں, یہ ساری کی ساری مصطفیٰ کے پروٹوکول کے لیے. پھر آگے فرمایا کہ وہ جو میدان محشر سجنے والا ہے, اس دن ساری امت کو کھڑا کیا جائے گا, سب سے پوچھا جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں دراصل اس کا مقصد جو تھا نا, وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دکھائی جانے والی, اس کا مقصد بھی یہ ذات مصطفیٰ. پھر آگے فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. کہتے ہیں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی بستا ہے اور قیامت کے بعد جو کچھ بھی آنے والا ہے, یہ سب کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نمایاں ہے. کہتے ہیں کہ اس ذات کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر کس ذات کو پتہ ہوگا. بس الغرض اور المختصر یہ کہ ہمارے لیے جو کچھ بھی ہے وہ ذات مصطفیٰ سب سے بڑھ کر. بزرگوں نے ہمیں قانون دیا, کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک رب نہیں کہنا اور رب کا بیٹا نہیں کہنا. اس کے علاوہ جتنا بھی خلا باقی ہے, جتنا بھی مقام دے سکتے ہو, وہ سارے کے سارے مقام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے محتاج ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو ذات مصطفیٰ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.